السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس رمضان آپ کی تقدیر صرف 2 لفظوں سے بدل سکتی ہے، صرف 2 لفظ جو آپ کے سالوں کے گناہ مٹا دے، جو بند دروازے کھول دے اور جو رکا ہوا رزق چلا دے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، تو وہ 2 لفظ کون سے ہیں؟ وہ 2 لفظ ہیں استغفر اللہ. رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، رمضان روح کی صفائی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. اور سب سے آسان عبادت جو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں وہ ہے استغفار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگا کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا. تو سوچئے جب ایک قوم کو اتنا بڑا وعدہ دیا گیا تو ہم جو رمضان کے روزے دار ہیں اگر کثرت سے استغفار کریں تو اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف استغفار ہی نہیں بلکہ 2 اور بھی ایسی دعائیں شیئر کروں گی جو اگر آپ روز پڑھنا شروع کر دیں گی نا تو آپ کو اس سے بہت زیادہ اجر ملے گا اور بہت زیادہ ثواب ملے گا اور بے حساب ملے گا. تو جو 2 دعائیں آپ نے پڑھنی ہے نا وہ روز پڑھنی ہے اور کم از کم 100 مرتبہ تو اس کو ضرور پڑھیں. پہلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو آپ نے روز 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور یقین کریں یہ کلمہ توحید کا اظہار ہے، اور جب بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. اور دوسری دعا یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت ہی پاورفل ذکر ہے. اگر آپ نے فجر کے بعد خاص طور پر سنت اور فرض کے درمیان پڑھیں گے نا تو یہ اور بھی زیادہ افضل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے اس وقت نہ پڑھ سکے نا تو دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور یہ زندگی میں سکون لاتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ جب کبھی مجھے لگتا ہے نا کہ میں اندر سے ڈاؤن ہو رہی ہوں یا پھر جب انزائٹی بڑھ جاتی ہے یا دل بے چین ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنی روٹین کا محاسبہ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کہاں سے نماز میں کمی ہوئی ہے اور کہاں ذکر کم ہوا ہے، کیونکہ جب انسان اپنا خود انالیسس کرتا ہے نا تبھی اسے سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. اور ایک اور بڑی گہری بات یاد رکھیں، اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے نا کہ آپ ذکر شروع کریں اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ آپ کی اپنی قوت نہیں ہوتی، یہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. کتنے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ صرف ایک بات سن کر بدل جاتے ہیں. فرق صرف توفیق کا ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے. تو صرف زبان سے استغفار پڑھنا کافی نہیں ہوتا جب تک دل صاف نہ ہو. ہم انسان کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو اپنی زندگی میں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک پرابلم ایسی ضرور ہوتی ہے جس کا حل صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے اور اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے. کسی کے شوہر کا مسئلہ ہوتا ہے اور کسی کی اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے اور کسی کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور کسی پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہم ہر جگہ سولوشن ڈھونڈتے ہیں لیکن کبھی کبھی سولوشن صرف سجدے اور استغفار میں ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور میریکل سٹوری بتاتی ہوں جو میری ایک سبسکرائبر نے میسج کے تھرو میرے ساتھ شیئر کی تھی. اور وہ کہتی ہے کہ سالوں سے وہ اولاد کے لیے نا دعا کر رہی تھی، رپورٹس نارمل آتی تھی لیکن رزلٹ نہیں آ رہے تھے. پھر اس نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ اس رمضان و تہجد کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گی اور اللہ سے یہ دعا کریں گی کہ اگر میری کوئی غلطی دعا کے راستے میں رکاوٹ ہے تو مجھے معاف فرما دے. رمضان کے بعد کچھ مہینے گزرے اور اللہ نے اسے خوشخبری دے دی. وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میری میڈیکل رپورٹس نہیں میری توبہ دیکھ لی ہے. ایک اور میریکل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک بھائی کا بزنس لاک ڈاؤن کے بعد بالکل ختم ہو گیا تھا اور ڈپریشن تک بات پہنچ گئی تھی. کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ روز فجر کے بعد 300 مرتبہ اور مغرب کے بعد 300 مرتبہ استغفار کریں. انہوں نے شروع کیا. پہلے صرف انہیں سکون ملا، پھر آہستہ آہستہ نئے کانٹیکٹس بنے اور چھوٹی چھوٹی ڈیلز بھی ملنے لگی. اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو چیز چینج ہوئی ان کے اندر وہ تھا ان کے دل کا سکون. اور جب انسان اندر سے بدلتا ہے نا تو پھر باہر سے خود بخود ہی وہ بدل جاتا ہے. تو مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، استغفار کا سب سے بڑا میریکل یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جو بندہ بار بار کہتا ہے کہ استغفر اللہ، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا تو اللہ اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. رمضان میں ہر افطار سے پہلے وہ چند منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس وقت 100 مرتبہ دل سے استغفار پڑھ کر دیکھیں. پھر آپ اپنے لیے دعا مانگے اور آپ کو ڈیفرنس خود بخود محسوس ہونے لگے گا. اچھا، سونے سے پہلے بھی جب سب لوگ سو جائیں تو صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنے دن کے گناہ یاد کریں اور کہیں کہ یا اللہ
میں کمزور ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں غلطی کرتی ہوں، لیکن تو غفار ہے، تو رحیم ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یقین کریں اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، انزائٹی ختم ہوتی ہے، نیگیٹو تھاٹس ختم ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نا تو اسے لوگوں سے امیدیں کم ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا اور آخری عشرہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں تھوڑا سا اور وقت مل جاتا، ہم تھوڑی سی اور عبادات کر لیتے۔ اس لیے آج سے نیت کریں کہ ہم روز کم از کم 500 مرتبہ استغفار ضرور کریں، سحری کے بعد 100 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 50 دفعہ کر لیں، اور افطار سے پہلے 100 مرتبہ کر لیں، اور سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب رمضان ختم ہوگا تو آپ محسوس کریں گی کہ اب وہ انسان نہیں رہے جو رمضان سے پہلے تھی۔ شاید آپ کی پرابلم فوراً ختم نہ ہو، لیکن آپ کا صبر اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا، اور جب یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو میریکلز دور نہیں رہتے، وہ خود بخود نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج مل کر ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس رمضان ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری چھوٹی بڑی ہر طرح کی غلطی کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، اور ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اور ہمیں کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ اس رمضان آپ کی زندگی میں روحانی چینج آئے تو آج سے ہی سٹارٹ کریں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیں، اور یہ نیت آپ کی اور اللہ کے درمیان ایک عہد بن جائے گی۔ جب رمضان کا آخری دن آتا ہے نا تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی مہمان رخصت ہو رہا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے آج سے ہی اسی وقت سے اپنے آپ کو بدلے، اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے رب کو ناراض کرنے والی زندگی سے نکل کر اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج سے اسی وقت سے اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والی زندگی سے نکل کر اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی نماز میں سستی کی، اگر آپ سے کبھی کسی کا دل دکھ گیا، اور اگر آپ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس لوٹ آنے کی ضرورت ہے، اور لوٹنے کا سب سے آسان راستہ ہے استغفر اللہ۔ یاد رکھیں اللہ تھکتا نہیں ہے، معاف کرتے کرتے ہم انسان معافی مانگتے مانگتے ضرور تھک جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچا کریں کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، شاید میری معافی ہو یا نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بھی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو سننا ہی آپ کے لیے ایک اشارہ ہو، اور وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنسو ہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آج رات جب سب سو جائیں تو صرف 2 منٹ کے لیے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دل سے یہ کہنا کہ یا اللہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، میری توبہ کو قبول فرمائیں، اور میری زندگی کو ٹھیک کر دیں، میری اولاد کو ٹھیک کر دیں، میرے گھر کا سکون عطا فرما دیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے کیسے آپ کے لیے اللہ وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر بھی نہیں آتا۔ اگر آپ اس رمضان سچی توبہ کر لیتی ہیں نا، اور یقین کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہوگا، کمنٹس میں لکھیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اس نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان اپنی رحمت، مغفرت اور قرب کا حصہ بنا لیں، آمین ثم آمین۔ تو آج کے ولاگ میں نے آپ کے ساتھ اپنی سحری کی روٹین بھی شیئر کی ہے۔ میں نے سحری کا ولاگ بنانا اس وقت شروع کیا تھا جب میں کچن میں رائس بوائل کر رہی تھی۔ آج سحری میں نے اپنے لیے سمپل وائٹ رائس بوائل کیے تھے، رات کا جو بچا ہوا سالن تھا اسی کے ساتھ میں نے سحری کی۔ میں زیادہ ہیوی یا کمپلیکیٹڈ چیزیں سحری میں پریفر نہیں کرتی، سمپل اور لائٹ کھانا مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور رائس بناتے بناتے ہی میں نے اپنی تہجد کی نماز بھی ادا کر لی تھی۔ پھر جب تھوڑا وقت ملا تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اور میرے لیے سب سے سکون والا وہی ٹائم ہوتا ہے جب گھر میں بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر جب سحری کا وقت ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم باقی تھا، تب تک میں نے اپنی تلاوت کمپلیٹ کی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کر لیا، اور پھر شام کو افطاری کے لیے میں نے اپنے لیے فروٹ چاٹ بنائی تھی۔ اور اس رمضان میں نے یہی نیت کی ہے کہ میں کلین ایٹنگ فالو کروں گی، اور جتنا ہو سکے میں فرائیڈ آئٹمس کو اوائڈ کروں۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اگر ہم روز بہت زیادہ فرائیڈ اور آئلی چیزیں کھائیں گے نا تو نہ تو روح کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی جسم کو۔ اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ سمپل، ہیلدی اور لائٹ ہی کھانا کھایا جائے، اس سے اسٹمک بھی ٹھیک رہتا ہے، لیزینس بھی کم ہوتی ہے، اور عبادت میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ رمضان میں روٹین بیلنس کرنا ہی اصل چیلنج ہوتا ہے، گھر کے کام، بچے، عبادت اور اپنی صحت، لیکن جب نیت صاف ہو تو ہر چھوٹی سی چیز بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو میرا یہ سمپل سا رمضان روٹین پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور آپ بھی اپنی سحری اور افطاری کیسے مینج کرتی ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ اللہ ہم سب کے روزے، نمازیں اور چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔